چیئرمین، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس تحمل سے بات ہم نے سنی، میں کوئی متنازع بات نہیں کروں گا۔ دو باتوں کا جواب آپ نے ایوارڈز کے حوالے سے، میرا خیال میں اس کا جواب بنتا نہیں ہے۔ میں صرف تصحیح کر دوں کہ کل 200 سے زیادہ ایوارڈز دیے گئے ہیں، جن میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ شاید 14 یا 15 ہیں۔ ان میں سے ہمارے 8 وہ لوگ ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں فوراً بعد بین الاقوامی دورے پہ گئے تھے تاکہ جو لابنگ ہے اس حوالے سے اپنا حق ادا کر سکے۔ اس میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ سینٹ سے تھی، سینیٹر مصدق ملک صاحب تھے، سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ تھی سینٹ سے، اور باقی کچھ لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی، اور وہ لوگ فیصل سبزواری صاحب جی۔ جو وزراء تھے 6 یا 7 کل سر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں اس کے بعد وزیر اعظم نے روایتاً، جو ایک روایت بھی ہے اور سر کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی وار کیبنٹ نامینیٹ کرتے ہیں جی، اور اس کے لیے ان لوگوں نے وہ راتوں کو جاگتے تھے کیونکہ کئی دفعہ سچویشن ایسی کروشل ہوتی تھی جس میں ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے بھارت پہ، اور مودی منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور جو اس کے اندرونی معاملات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور دنیا بھر میں بھارت جس آئسولیشن کا شکار ہوا، کوئی ایک دفعہ تھمپنگ اور ایک دفعہ ڈیسک اس کے لیے بھی بجا دیں۔ ہم تو یہ لڑتے رہیں گے، ابھی یہاں سے بعد میں بھی لڑ لیں گے تھوڑی دیر بعد۔ آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم اکٹھے ہیں، اور جو کل کا تھا اس میں جتنے شہداء ہیں سر، ان کی فیملیز کو ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، ان کی بیوگان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ زندہ ہیں۔ ان کے بچوں نے یا ان کے والد نے یا والدہ نے ایوارڈز لیے ہیں۔ جو زخمی ہوئے ہیں شدید اس مارکے میں، الحمدللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دیا ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد بھی اس دفعہ بہت کم ہے، اور غازی جو زخمی ہوئے ان سب کو کل ڈیکوریٹ کیا گیا۔ وہ سویلینز جن کے گھروں پہ بمباریاں ہوئیں، ان سب کو بھی ایوارڈز دیے گئے، ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کو بھی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور جو سول ایڈمنسٹریشن ان علاقوں میں تھی، جنہوں نے بر وقت اطلاع پہ کہ حملہ ہو سکتا ہے وہ علاقے ایویکویٹ کروائے، ان لوگوں کو بھی سر ڈیکوریٹ کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس پہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے۔ اس پہ اگر ہم کنٹروورسی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شاید جو مارکہ حق کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یوم پاکستان کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے، ہمیں شاید اس حوالے سے کوئی تھوڑا سا ڈیوائیڈ نظر آئے۔ میں مشکور ہوں، سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ آپ نے سب کو کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا سر آنکھوں پہ، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے نہ صرف قومی اسمبلی اور سینٹ میں بلکہ دیگر فورمز کے اوپر بھی جس یونٹی کی پاکستان کو ضرورت تھی، ہم نے سیاسی پختگی کا، میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی کاز کے لیے مارکہ حق میں یک زبان ہو کے بھارت کی جارحیت کا جواب دیا۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں پاکستان بھر کے ان سیاسی زعماء کا جنہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ دوسری بات کہی گئی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے۔ جشن آزادی پہ مختلف محکمے، مختلف تنظیمیں، سرکاری اور غیر سرکاری بہت سارے اشتہارات دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو میری بھی اور ہم سب کی دل آزاری ہے، اس کی باقاعدہ انکوائری ہوگی اور اس کی بابت بھی اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا سر۔ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس تصویر کے نیچے بیٹھ کے اپنی ساری پروسیڈنگ چلاتے ہیں، اور ہم تو گناہ گار وہ ہیں جو ان کی سیاسی میراث کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور آج نسل در نسل جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ نے بڑی سخت باتیں کی، نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں، جو تقریبات کا آغاز جو ہوا وہ جناح اسٹیڈیم سے ہوا،